بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی ہے، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش و خوراک، خوشی و راحت، معاشی و کفالت، شادی بیاہ و دیگر مالی و جسمانی اور اخلاقی و تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کے اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں جنون، کوڑھ، چیچک کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے، تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ نے عرض کیا: ضرور بتا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلس و محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ و دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے آپ خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا جس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے اور آدم کے بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بڑا شخص جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، وہ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، متکبر فقیر، بوڑھا زانی اور ظالم حکمران۔ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ، شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو، بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب و تکالیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔